عزیز مہمانوں مرحبا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا مرحبا دین کے مماروں مرحبا مرحبا دین کے مماروں مرحبا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا کہ اللہ نے جو اعزاز کوہ طور پر موسیٰ کلیم اللہ کو دیا علیہ السلام، اللہ نے جو اعزاز رحمت للعالمین سید المرسلین سید ولد آدم جو اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز معراج پر بلا کر دیا، اسراء کروا کر دیا، وہ ایک مسلمان کو، وہ آپ کو، وہ مجھے دن میں 5 بار آفر ہوتا ہے نماز کی شکل میں۔ یہ جو نماز ہے نا، یہ اصل میں کنورسیشن ہے بٹوین اللہ اینڈ عبد، اس کا بندہ۔ نماز یہ اللہ اور اس کے بندے کی ملاقات ہے۔ ذرا جج کیجئے ہماری نماز میں کیا کہیں کوئی ملاقات کی کیفیت آتی ہے؟ نہیں آتی۔ پہلے تو ہم یہ پرفارم ہی نہیں کرتے، مکمل ادا ہی نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تو وہ ایک ڈھانچہ ہے، وہ ایک فریم ہے جو روح سے خالی ہے۔ کیا بھلا ڈیڈ باڈی کی کوئی اہمیت ہوتی ہے؟ ہماری نمازیں لاشیں ہیں، روح سے خالی ہیں۔ آئیں غور کریں، وہ اسرار بتاؤں، وہ رموز بتاؤں، آپ کو وہ ٹپس بتاؤں کہ جس سے نماز میں روح آ جائے، کہ جس سے رب کی اور اس کی بندے کی ملاقات کا مزہ آ جائے، وہ کیفیت حاصل ہو جائے۔ اور صرف یہی نہیں، ملاقات بھی، قربت بھی اور ہم کلام ہونا بھی، معراج کی خوبیاں بھی، کوہ طور کی یاد بھی، ہم کلام ہونا بھی اور رب کی قربت پانا بھی، یہ سب خود رب تعالی نے یوں اعلان کیا۔ متفق علیہ حدیث ہے، حدیث قدسی، قال اللہ تعالی قسمت الصلاة بینی و بین عبدی۔ میری بہنوں، اگر آپ کو اس جملے کا پتہ چل جائے نا تو اللہ اکبر، دل پگھل جائے، گناہ چھوڑنے کی قسم اٹھا لیں، سجدے سے سر نہ اٹھائیں، ہر معاملے میں رب کی اطاعت کو سامنے رکھیں۔ ہمارا پیدا کرنے والا، ہمیں نعمتیں پہنچانے والا، ہمیں فیسلیٹیٹ کرنے والا، ہمیں دکھوں سے نکالنے والا، پریشانیوں سے نجات دینے والا کیا فرماتا ہے؟ قسمت الصلاة بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو، بندے اور اپنی ملاقات کو، ایک میٹنگ کو، ہم کلام ہونے کو میں نے تقسیم کیا۔ کیسے؟ قسمت الصلاة بینی و بین عبدی، اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کر دیا، 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ ایک حصہ میں نے اپنے لیے رکھا اور ایک کا سارا رزلٹ میں نے اپنے بندے کو پہنچا دیا۔ یعنی بندہ جو کہتا ہے نماز میں، اور نماز کی صرف ایک صورت، نماز کی ایک لازمی صورت سورہ فاتحہ میں بندہ جو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کیا ہے اس کی شان؟ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اذا قال العبد، جب بندہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ آج تک اگر نماز میں اس آیت پر، اس جملے پر غور نہیں کیا تو آج غور کر لیں، تاکہ آئندہ والی نمازیں اور گزشتہ نمازوں کا مداوع ہو سکے۔ ایسی نمازیں ہوں جو قبول بھی ہوں، ایسی نہ ہوں جو سلام پھرتے ہی مردود ٹھہرائی جائیں، جو ریجیکٹ کرتی جائیں کہ یہ نماز ہی نماز نہیں ہے، گویا نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔
اللہ اکبر. جب روح نہیں ہوگی, ترجمے کا پتہ نہیں ہوگا, کیفیت پیدا نہیں ہوگی, رب سے ہم کلام ہونے کی کیفیت فیل نہیں ہوگی, اور بس ایک ہی سانس میں پوری سورت پڑھ دیں گے. جبکہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں سورہ فاتحہ چھوٹی سی سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھتے. سبحان اللہ. یعنی جیسے ہم پڑھتی ہیں نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, ایسے پڑھ رہی ہوتی ہیں نا, نہیں, وہ کیفیت بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھتے. تو سب سے پہلے سانس لے کے ٹھہر کے, ترجمہ نہیں بھی آتا پھر بھی الحمدللہ رب العالمین یہ تو کر سکتی ہیں. پھر الرحمن الرحیم. اللہ فرماتا ہے جب بندہ یہ کہتا ہے اذا قال العبد, جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ جواب دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے حمیدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد بیان کی. اسکول میں ٹیکسٹ بک, ہمارے سلیبس اردو اسلامیات کی بکس کے شروع میں ایک پیج ہوتا ہے نا حمد کا. کوئی شاعر بلا رب کی حمد کیسے بیان کر سکتا ہے جو رب نے خود حمد سکھائی. بندہ صرف کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ فرماتا ہے اس نے میری حمد بیان کر دی. اللہ اکبر. پھر بندہ جب اگلا جملہ اگلی آیت کہتا ہے الرحمن الرحیم, اللہ کیا جواب دیتا ہے اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا بیان کی, میرے بندے نے میری تعریف کی. اثنا علی عبدی, یہ اللہ کی ثنا. ہم کہتے ہیں نا ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں اتنی اتنی اتنی, واللہ ہم حق ادا نہیں کر سکتے, لیکن جب نماز میں یہ دو جملے, یہ چھوٹی سی دو آیات اب اسی کیفیت سے ادا کرتی ہیں جس طرح الگ الگ کے نکھار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے, تو جواب آتا ہے حمیدنی عبدی اثنا علی عبدی. بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین, مالک یوم الدین, یوم جزا کا مالک, قیامت کا مالک. اللہ فرماتا ہے اتنی بڑی بات مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری عظمت بیان کی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی, میری شان بیان کر دی. اور پھر وفی روایت ومرۃ اخری قال, ایک اور بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوض الی عبدی, میرے بندے نے بات ہی ختم کر دی, سارے معاملات میرے سپرد کر دیے. فوض الی عبدی, میرے بندے نے اپنے سب کچھ کا مالک مجھے ٹھہرا دیا, اپنا آپ میرے حوالے کر دیا. جیسے کہتے ہیں نا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, اللہ میں اپنے تمام معاملات تیرے سپرد کرتی ہوں. ابھی بندے نے یہ کہا ہی نہیں ہے, صرف اتنا کہا مالک یوم الدین, تو ہی مالک, تو ہی خالق, تو ہی سب کچھ, میں ہی تیرے لیے, میں بھی تیرے لیے. اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی فوض الی عبدی, بندے نے سب میرے حوالے کر دیا. بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ میں تجھ ہی سے مدد
مانگتی ہوں اور اللہ تیرے ہی سے تیری عبادت کرتی ہوں. ایاک نعبد، تو تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ ایک بات نہیں، یہ دو باتیں ہیں. هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. بندے نے کیا مانگا؟ مدد. اللہ نے کیا فرمایا؟ مل گئی، عطا ہو گئی. ہذا بینی و بین عبدی. جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے واقعی بیان کر دی، سچا ہے، یہ میرے لیے ہو گیا. جو اس نے کہا میں نے قبول کیا. جب بندہ کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ مدد تجھ سے مانگ رہے ہیں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے نے جو مانگا میں نے عطا کیا. اللہ اکبر. اہدنا الصراط المستقیم. بندہ جب یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ میرے بندے کے لیے جو کچھ اس نے مانگا میں نے عطا کیا. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے، اسے ہدایت پر چلا دیتا ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پتہ ہے اللہ اس کا کیا جواب دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے هذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ صرف میرے بندے کے لیے ہے اور جو اس نے مانگا میں نے عطا کیا. بندہ کہتا ہے اللہ اسے گروپ میں شامل کر دے، ایسے لوگوں کا ساتھ دے دے جو انعام یافتہ ہیں. اللہ فرماتا ہے ایسا موقع بناؤں گا. کوئی ایسا دعوت نامہ آتا ہے، کوئی انویٹیشن آتی ہے کہ جب وہاں پر ہم پہنچتے ہیں تو منزل مل جاتی ہے، مراد مل جاتی ہے کہ ہاں اسی حق کی تو مجھے تلاش تھی. یہی تو میں چاہتی تھی کہ قصے کہانیوں کے بجائے، فضائل اعمال سنانے کے بجائے، بہشتی زیور دکھانے کے بجائے کوئی تو ہو جو رب کا کلام ہمیں پڑھ کے سنائے. تو میری بہنوں یہ نماز ہے بینی و بین عبدی، کہ جو بندے اور اس کے رب کے درمیان مکالمہ ہے، میٹنگ ہے، ملاقات ہے، ہم کلام ہونا ہے. ایسے پڑھیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اور میری بہنوں